السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ اور ہم قرآن کریم میں سے جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کو وہ صرف نقصان میں ہی بڑھاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 82 یعنی 80 پر 2 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ترجمہ بالکل واضح ہے اور صاف ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا جس قرآن کریم کو اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے، اور یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے آگے سے بھی جھوٹ اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے سے بھی جھوٹ اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اس رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو دانا ہے اور خوبیوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم سورہ فصلت آیت نمبر 42 میں فرمایا اللہ نے کہ لا یأتیہ الباطل لا یأتیہ الباطل لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یعنی یہ جو قرآن کریم ہے باطل اس کے آس پاس بھی نہیں پھٹک سکتا ہے۔ لا یأتیہ الباطل، باطل اس کے آس پاس بھی نہیں پھٹک سکتا ہے۔ من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے باطل اس میں داخل ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے باطل اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم ہے خوبیوں والے اور حکمتوں والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم مومنوں کے لیے رحمت ہے اور مومنوں کے لیے شفا ہے۔ کس کے لیے رحمت ہے؟ مومنوں کے لیے رحمت ہے اور مومنوں کے لیے شفا ہے۔ شفا کیا ہے؟ شفا یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے مومن اپنے دلوں سے نفاق کو، کفر کو، کجی کو، انحراف کو، نافرمانی کو اور اسی طرح سے دنیا پرستی کو اپنے دل سے صاف کر سکتا ہے۔ کفر کہاں بسا ہوتا ہے؟ دل کے اندر۔ نفاق کہاں بسا ہوتا ہے؟ دل کے اندر۔ نافرمانیاں کہاں بسی ہوتی ہے؟ دل کے اندر بسی ہوتی ہے۔ کجی اور انحراف کہاں بسا ہوتا ہے؟ دلوں کے اندر بسا ہوتا ہے۔ ان تمام بیماریوں سے یہ شفا یابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ یہ کتاب رحمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کو جب آدمی پڑھتا ہے تو اس سے ایمان اور حکمت اور خیر و بھلائی کی طلب اور رغبت حاصل ہوتی ہے۔ جب اس قرآن کریم کو انسان پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس کے ترجمہ کو سنتا ہے، اس پر غور کرتا ہے تو انسان کے دل سے کفر جاتا ہے، نفاق جاتا ہے، فسق و فجور جاتا ہے، نافرمانیاں جاتی ہے، منافقت جاتی ہے، انحراف جاتا ہے، کجی جاتی ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے، جو اس کو پڑھ کر کے، اس کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے، سبھی کے لیے نہیں۔ ابھی دنیا میں کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، منافقت کرنے والے ہیں، انحراف کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، دنیا پرستی کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ اس قرآن کریم کو سنیں گے، سننے کے باوجود ان پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے ظلم میں، اپنے آپ پر ظلم کرنے میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو وجہ ہوتی ہے وہ ان کے اپنے عمل کرنے کی وجہ سے۔ قرآن کریم کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ ابھی دیکھیے آسمان سے فار ایگزامپل، دنیاوی ایگزامپل ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ آسمان سے بارش برستا ہے تو بارش تو ہر زمین پہ نازل ہوتی ہے۔ ایسی زمین پر بھی نازل ہوتی ہے بارش جو زرخیز ہوتی ہے، جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور ایسی زمین پر بھی بارش ہوتی ہے جو پتھریلا ہوتا ہے، بنجر ہوتا ہے۔ ابھی ایسی زمین جو زرخیز ہوتی ہے، جب وہی بارش جب اس پر پڑتی ہے تو اس پانی کو وہ جذب کرتا ہے اور وہ اپنے اندر سے ہریالی اگاتا ہے،
مختلف قسم کے پھل پھول اگاتا ہے، دنیا کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن وہی بارش اگر بنجر زمین پر پڑے تو کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی فائدہ ہے کیا؟ بنجر زمین پر پڑنے کے بعد اس پانی سے کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے ہی یہ قرآن کریم بھی ہے، یہ اللہ کا جو کلام ہے اور جو نبی کی تعلیمات ہے، اس سے فائدہ صرف انہی لوگوں کو ہوگا جو صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں، جو نفاق والے ہیں، جو کفر و شرک والے ہیں، جو انحراف والے ہیں، جو ٹیڑھاپن اختیار کرنے والے ہیں، جو دنیا پرست ہیں، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا، میں نے تو ابھی صرف مثال دیا، اللہ نے قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 میں کہا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، آپ بتلا دیجئے کہ یہ جو قرآن کریم ہے، جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ میں نے بتلایا دل کی بیماری کیا ہوتی ہے، کفر، نفاق، شرک، کجی، انحراف، نافرمانی، یہ سب کیا ہے؟ دلوں کی بیماریاں ہیں جو دلوں کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہیں، شیطان پیدا کرتا ہے، کیونکہ شیطان کا وہی کام ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں جب اس قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے یہ نازل کیا، ہمارے نبی نے ہمارے لیے یہ تعلیمات دیا ہے، تو ان کے دل میں ہدایت بھی پیدا ہوتی ہے اور شفا یابی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو وہ سیدھا رستہ پکڑتے ہیں، دوسرا یہ جو کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، فسق و فجور ہے، نافرمانی ہے، کجی ہے، انحراف ہے، ان تمام بیماریوں سے یہ قرآن کریم ان کے لیے شفا یابی ہے۔ لیکن اللہ نے آگے فرمایا والذین لا یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لائے ہوتے ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لائے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں حق کو سننے میں ان کے کانوں کے اندر بہراپن ہوتا ہے، اور آگے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ ان کے حق میں اندھاپن ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھیں ہیں دکھتی ہیں، کان ہے سنتے ہیں، دل ہے لیکن سمجھتے ہیں، لیکن سب پہ اندھاپن چھایا ہوا ہے۔ قرآن سامنے آئے گا نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے آئے گی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کانوں میں بوجھ پڑ گیا ہے، اندھاپن بہراپن آ گیا ہے، آنکھوں میں اندھاپن آ گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آگے مزید اللہ فرما رہا ہے اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ دور سے پکارا جاتا ہے۔ ابھی دور سے پکارا جاتا ہے کیا مطلب یہ کہ ایک پکارنے والے کو اگر دور سے کوئی پکارتا ہے تو دو صورت ہوتی ہے۔ کیا؟ ایک تو دور سے پکار اس کو سننے میں ہی نہیں آئے گا کیونکہ بہت دور سے پکار رہا ہے، دوسرا اگر سن بھی لیا تو کیا بول رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ جب قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے یا قرآن کریم کو وہ پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا، حالانکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو قرآن کریم ہے، یہ جو قرآن کریم ہے، اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ کس کی ہدایت کے لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے صرف نہیں ہے، ان کی ہدایت کے لیے صرف نہیں ہے، ان کی ہدایت کے لیے صرف نہیں ہے۔ اللہ نے اس قرآن کریم کو دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، لیکن اس سے ہدایت کن کو ملے گا؟ ھدی للمتقین، جو متقی ہوں گے ان کو ملے گا۔ سبھی کو ہدایت ملنے والا نہیں ہے۔ ہدایت کوئی حلوہ نہیں ہے کہ اپنے گھر میں جو چاہے پکا لے، ہدایت کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں ہدایت کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جب آدمی ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت کے راستے پر پش کر دیتا ہے، چلے جاؤ ہدایت کے راستے پر۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ نے جو فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الطبری کے اندر امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان فرمایا ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے ذریعے سے وہ چیزیں نازل کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم قرآن کریم کے ذریعے سے وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومن جب قرآن کریم سنتا ہے
ابھی قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، احادیث مبارکہ کی تعلیم ہوتی ہے، سب لوگ آتے کہ نہیں آتے ہیں؟ سبھی لوگ آتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جو مومن ہوتے ہیں جب وہ قرآن کریم کو سنتے ہیں تو غور سے سنتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا نازل کیا ہے، غور سے سن کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر تدبر کرتے ہیں اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں، یہ ان کے حق میں شفا یابی ہے، یہ ان کے حق میں شفا یابی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم جو قرآن کریم میں نازل کرتے ہیں اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جب قرآن کریم سنتا ہے تو اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، سن کر کے اس کو اپنے دل میں بساتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، اس کے رب نے اس کے لیے کیا کیا تعلیم دی ہے اس کو سن کر کے اس کو اپنی عملی زندگی میں لاتا ہے اور ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس کے لیے فائدہ ہے، یہ اس کے لیے ہدایت ہے، یہ اس کے لیے رحمت ہے، یہ اس کے لیے شفا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تفسیر کرتے ہوئے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ مزید کہتے ہیں ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کو وہ صرف نقصان میں بڑھاتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ جب ایک دنیا پرست آدمی، ایک منافق آدمی، ایک کفر و شرک میں پڑا ہوا آدمی، ایک کجی اور انحراف میں پڑا ہوا آدمی، ایک نافرمانی میں پڑا ہوا آدمی، ایک دنیا پرست آدمی جب وہ اس قرآن کریم کو سنتا ہے تو سن کر کے اس پر کان نہیں دھرتا ہے، اس پر غور نہیں کرتا ہے، اللہ کے احکام کو یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اس کو اپنے سے پرے ڈھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے یہ قرآن کریم نقصان کے علاوہ اور کچھ زیادہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ دو رخ ہے آئینے کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دکھلائے ہیں، جس کو ہم نے الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اللہ کے فضل سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا